اس جنگ کا مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ورلڈ وار 3 بن چکی ہے انڈائریکٹلی، بلکہ ڈائریکٹلی بھی ہمارے تک بھی اس کی ہیٹ پہنچ چکی ہے مہنگائی کی شکل میں۔ پاکستان کو تو اس معاملے میں زیادہ تکلیف سے وقت گزارنا پڑ رہا ہے۔ یو اے ای نے بھی اپنا قرضہ واپس مانگ لیا ہے۔ اب یہاں پر چند بھولے بھالے لوگ یو اے ای کو گالیاں دے رہے ہیں، یعنی ایک انہوں نے آپ کو قرضہ دیا، 30 سال بعد وہ واپس مانگ رہے ہیں۔ یار ابھی بھی نہ واپس مانگے؟ ہاں جی، اس میں سے $2 ارب تو 1996 میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں، بعد میں $1.5 ارب دیا تھا، ٹوٹل $3.5 ارب۔ اور اس جنگ سے پہلے سے ہی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں واپس کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یو اے ای اس وقت پریکٹیکلی اسرائیل کا بچہ بن چکا ہوا ہے اپنے مفادات کی وجہ سے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ کوئی اینٹی اسلام ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے تجارت کرنی ہے، ان کا رائٹ ہے۔ اگر کسی کو یہ بات بری لگتی ہے تو آپ کے جو مہاتما ہے نا، رجب طیب اردگان، جن کو آپ امت مسلمہ کا اوریجنل لیڈر سمجھتے ہیں، ان کا جو ملک ہے نا ترکی ہے، اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے کئی سال سے اور تجارت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے ابھی تک۔ تو یو اے ای کو بھی حق حاصل ہے، وہ بھی تسلیم کر لے۔ رہا ہمارا معاملہ تو ظاہر ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یو این او کے تحت جب تک فلسطین کو الگ سے ریاست نہیں تسلیم کیا جاتا اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی نہیں ہوتی، اس ناجائز ملک اسرائیل کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں محمد بن سلیمان، حالانکہ مسلمانوں کی گالیاں اسے کھانی پڑتی ہیں، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ غزہ کے مسئلے میں، فلسطین کے مسئلے میں سعودیہ کا سٹانس بالکل درست ہے۔ حضرت ٹرمپ کے سامنے بھی اس نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی ہے، حالانکہ ان کے لیے یہ گالی ہے۔ اور یہی بیسیکلی بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو اختلاف بن گیا ہے یو اے ای کے ساتھ، کیونکہ سعودیہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے ان کے ملک میں بغاوت ہو، کیونکہ عربی تو پسند نہیں کرتے اس چیز کو، عرب کے مسلمان تو ظاہر فلسطین کے حق میں۔ دوسری طرف یو اے ای سمجھتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تجارت کریں تو ہم اپنے معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے دونوں ہی محسن ہیں۔ یہ میں اپنے پلیٹ فارم سے اس لیے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری بات حکومتی بڑوں کو بری لگے، اسٹیبلشمنٹ کو بری لگے، لیکن میں ریالٹی آپ کو بتاؤں گا کہ باوجود اس کے کہ یو اے ای نے قرضہ واپس مانگ لیا ہے، ان کا رائٹ تھا، ہمیں ایٹ لیسٹ اس حوالے سے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا ہے۔ آج بھی وہ ہمارے محسن ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 19 لاکھ کے قریب لوگ اس وقت 2 ملین یو اے ای کی ریاستوں میں پاکستانی نوکریاں کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو نہیں نکالا۔ اگر دشمنی پہ اترتے تو ان کو گھر واپس بھیج دیتے، اور یہاں پھر آپ جو ہے نا وہ نیچے دیکھیں تو سونا، اوپر دیکھیں تو سونا، ان کا گھر کا خرچہ چلا لیتے۔ سعودی عرب میں بھی 22 لاکھ کے قریب ہے۔ ہمارے لیے تو دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ اس وقت اوورسیز پاکستانی 1,20,00,000 ہیں، ان میں سے آدھے، بلکہ آدھے سے بھی زیادہ 60 سے 70 لاکھ ان عرب ملکوں میں، یو اے ای، کویت، قطر اور سعودی عربیہ۔ لہذا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اس حوالے سے چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے نیکی کی اور وہ نیکی ان کے گلے نہ اس طریقے سے ڈالیں کہ انہوں نے آپ کو قرضہ دیا تھا تو اب 30 سال بعد اگر انہوں نے مانگ لیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور پاکستان اب اس پوزیشن میں ہے بھی، انشاءاللہ دے لے گا۔ پاکستان اس حوالے سے بھی تکلیف میں ہے کہ سعودی عرب کے اوپر 1000 سے زیادہ اٹیک ہو چکے ہیں ایران کے، جی 1000 سے زیادہ۔ یو اے ای کے اوپر 2200 اٹیک کر چکا ہے ابھی تک ایران۔ چلیں یو اے ای کا معاملہ تو الگ سے، لیکن سعودیہ کے ساتھ تو پاکستان کا ڈیفنس ٹریٹی ہے۔ پاکستان نے ایک دفعہ بھی سعودیہ کی طرف سے جواب نہیں دیا ایران کو، الٹا سعودیہ کو بھی ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا ہے کہ یار یہ وقت نہیں ہے آپس میں لڑنے کا۔ ادروائز سعودیہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا ایران کو جواب دینا، 1000 حملوں کا جواب 100 حملوں سے تو دیا جا سکتا تھا۔ تو پاکستان کی یہ فورن پالیسی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں زبردست ہے کہ ایٹ لیسٹ سعودی عرب کو روک کے رکھا ہوا ہے، اور کچھ فالس فلیگ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں۔ ایران کہتا ہے ہم نے حملہ نہیں کیا، تو ظاہر ہے پھر اسرائیل ہی کروا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لڑیں مسلمان آپس میں، لیکن کچھ یہ کر بھی رہے ہیں۔ اور ایران پہل بھی نہیں کرتا، سوائے جو فوجی اڈوں کے اوپر حملے کیے، پہل وہ کرتے ہیں۔ یونیورسٹی پہ حملہ کیا انہوں نے بھی، ان کے ریسرچ سینٹر کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے ان کے انرجی سیکٹر پہ اس وقت حملہ کیا جب امریکہ نے تیل کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، اور اب انہوں نے بتا دیا کہ یہ آپ نے ہمارا پل توڑا ہے۔ تو بحرین اور سعودیہ کو جو ملانے والا پل ہے اتنا بڑا سمندر کے اوپر، ویری بیوٹیفل برج، ٹرمپ صاحب کی لینگویج میں، وہ انہوں نے اس کی شکل دکھا دی ہوئی ہے، پوسٹ پہ لگا دی ہے کہ بڑا خوبصورت برج ہے، یعنی اگلی گل آپ سمجھ جاؤ۔ تو ان کے لیے مسئلہ تو کوئی نہیں ہے،
لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف مسلمان مر رہے ہیں اور باقی مسلمان ہم تماشا ہی دیکھ رہے ہیں. ظاہر اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑے ہی جنگ رکوا سکتے ہیں اور اس میں بھی عربی اگر کوشش کریں تو جنگ رک سکتی ہے. ادروائز یہ جنگ مجھے کوئی آسانی سے رکتی بھی نظر نہیں آ رہی. اور دیکھیں کہ مذہبی ٹچ اسرائیل کے لوگ کیسے استعمال کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ان کے ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں یا کوئی وزیر ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ذوالقرنین جو بادشاہ تھا سائرس, اس نے جو یہودیوں کے ساتھ نیکی کی تھی کہ نیبوکیڈ نظر ان کو قیدی بنا کے لے گیا تھا عراق میں, اور ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو آزاد کروایا تھا اور انہوں نے اپنا سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا تھا جس کو بعد میں رومن امپائر نے گرا دیا ٹائٹس نے حملہ کر کے. تو ذوالقرنین بادشاہ یہودیوں کا اتنا بڑا محسن ہے اور آج وہ احسان اتارنے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم ایران کے مسلمانوں کو بھی آزادی دلوائیں جس طرح کے یہودیوں کو آزادی دلوائی تھی ایران کے ایک بادشاہ نے ذوالقرنین نے. اندازہ کریں, حالانکہ ایران کے مسلمان جو ہیں وہ تو آلریڈی اپنی اسی رجیم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ ہم فلسطینیوں کو اس طرح آزادی دیں جس طرح اس وقت ذوالقرنین بادشاہ نے یہودیوں کو آزاد کیا تھا. تو اس قسم کے مذہبی ٹچ چلا رہے ہیں ساری طرف سے. لیکن اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ سنی شیعہ عوام ایک ہو گئے ہیں. مولوی بھی چند ایک ہی ہے نا, حضرت معاذ اللہ جیسے چند ایک لوگ ہی ہیں. ادروائز اس وقت اوور آل جو ہے وہ سنی شیعہ ایک ہوئے میں. ذرا سی کوئی ایران کے خلاف بات کرتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کو شٹ اپ کال دیتے ہیں. اتنا بڑا خیر اس جنگ سے نکلا ہے, یعنی وہ اتحاد امت جو ہم پچھلے 1200 سال سے نہیں کروا سکے, ان کی ظلم پر مبنی جنگ نے وہ اتحاد امت لیول کے اوپر کروا دیا. اب مجھے بتائیں, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جناب ایران تو خود اسرائیل کا ایجنٹ ہے, اور وہ حق نواز جنگوی کہتا تھا کہ جی میری قبر پہ آ کے تھوک دینا, پیشاب کرنا اگر کبھی اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر, یہ ان کے ایجنٹ ہے. تو میں نے تو ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کہ کسی نے جا کے ان کی قبر کے اوپر اس مٹی کو زرخیز کیا ہو, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. مسلمان کی قبر کا احترام ہونا چاہیے. اگرچہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی, لیکن بس ان کے لیے یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کے وہ حقدار ہیں, جو ادھر یہ سنی شیعہ فساد کروا کے گئے ہیں وہ. تو آج ایران کے مسلمانوں نے, ان کے بڑوں نے قربانی دے کے بتا دیا کہ مظلومین کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تو اس تکلیف سے اللہ نے نکالا نا, کہ کل تک مجھے کہتے تھے یہ ایران کا ایجنٹ ہے جی, یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے جی. آج پوری دنیا کے سنی جو ہے وہ شیعہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. لو سامو, میں نہیں کو کہوں گا کہ آپ ایجنٹ ہیں. مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آئے گا کہ اگر کوئی سنی آج کسی شیعہ کے حق میں پوسٹ کر رہا ہے تو اس نے شیعہ کے عقائد بھی مان لی ہیں. نہیں, ہمارے لیے جو خلفائے راشدین کا مقام ہے, اہل البیت کا مقام ہے, صحابہ کرام کا مقام ہے, وہ اپنی جگہ رہے گا. اس عقیدے سے ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. رہا جو ہمارے درمیان کامن بانڈ ہے وہ بھائی اللہ, رسول, قرآن, حرمین, یہ کامن بانڈ ہے ہمارے. باقی جو شخصیات کے نام کے اوپر لوگوں نے بانٹ لیا, یہ بات کی چیز ہے. اصل چیز یہی ہے, توحید درست ہو, ختم نبوت کا عقیدہ درست ہو, قرآن کو محفوظ مانے, باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں بھائی. یہ بنیادیں ہیں اسلام کی. ان پہ اختلاف ہو سکتا ہے, وہ تو سنیوں میں آپس میں اختلاف ہے. کیا بریلوی اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ سورہ نے سور بندے نے. اور اہل حدیث وہ کہتے ہیں کہ جی بریلوی مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے. وہ کہتے ہیں مشرکین عرب تو جا کے سمندروں میں اللہ کو پکارتے تھے, یہ سمندروں میں بھی کہتے ہیں کہ یا باول آگ بیڑا تک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہاں ظاہر ہے. تو سنی آپس میں کون سا ایک دوسرے کو مسلمان سمجھے ہوئے ہیں بھائی؟ علمی اختلاف کریں, ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں, بس ہمارا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ ایران کو اس تکلیف سے نکالے. تو ہم تو ریکویسٹ کریں گے کہ اس کے بعد مڈل ایسٹ کا جو چیمپئن ہے وہ پھر, یعنی مڈل ایسٹ کا انڈرٹیکر جو ہے, ہک ہوگن ہمارے زمانے میں ہوتا تھا, تو وہ ایران ہی ہوگا. اس کے بعد ایران نے کسی پابندی کا کوئی خیال نہیں رکھنا. یعنی اس کے بعد جو مٹی پلید ہو جانی ہے ان کی, ایران نے پھر کیا سمجھنا ہے, بلکہ ایران کو پوچھ کے پھر بیسز بنیں گی. پہلے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا کہ جی ہم یہ 13 بیسز جو بنائے ہوئے عرب کنٹریز میں, آپ کی طرف سے اجازت ہے, یہ نہ ہو کہ آپ حملہ کر دیں. ہاں پابندیاں تو اب گئیں, پابندیاں تو بڑھ گیا. ہاں تو ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے بڑوں سے, یقیناً وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, کہ پھر ایران سے ریکویسٹ کریں کہ جو 8 روپے لیٹر پیٹرول آپ کے ملک میں ہے, اگر ہمارے ملک میں بھی آئے 8 روپے لیٹر, تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. وہ گیس جس کے پیچھے ہم ذلیل ہوتے ہیں اور اتنی مہنگی خریدنی پڑتی ہے پھر بھی نہیں ملتی, ہمیں اتنی سستی ملے تو پاکستان کی اکانومی کہاں جائے گی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایران کو سرخرو کرے تو یہ سب کچھ ہوگا. اب ایران کو پتا چل گیا کہ ہمارا دوست انڈیا نہیں ہے, پاکستان ہے جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگرچہ انڈیا کے ساتھ ان کی تجارت کا معاملہ ہے وہ چلے. خامنائی صاحب اس زمانے میں بھی جب یہ ایران اور انڈیا کا آپس میں کاروبار کا معاملہ تھا, چاہ بہار کے حوالے سے گوادر کے مقابلے پر, کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ خامنائی صاحب پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے شروع سے. جس طرح کے انڈیا کی جو ڈکلیئر پالیسی ہے وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں ہے, یو این او میں ہمیشہ انڈیا
فلسطین کے حق میں کھڑا ہوا ہے. کتنی حیران کن بات ہے. اور آج دیکھیں اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے, لیکن جب فلسطین کی باری آئے گی وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کھڑے کیا ہوتے ہیں؟ بس ایک مورل سپورٹ ہی ہوتی ہے نا, وہ کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں برابر ہی ہے, مورل سپورٹ ہی ہوتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, سٹارٹ ہی میں آپ کو پتا ہے کہ کئی ایک ان کے جرنیل بھی شہید ہوئے, سائنٹسٹ بھی شہید ہوئے. ہم کافی مایوس تھے کہ معاملات آگے کیسے چلیں گے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح کہ ورلڈ وار 2 میں پورے فرانس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا جرمنی نے, اور فرانس تو تباہ ہو گیا تھا. جنگ فرانس جیتا ہے لیکن تباہ بھی فرانس ہوا تھا. جرمنی میں اتنی تباہی نہیں ہوئی تھی, لیکن فرانس پھر ریکور کر گیا. آج وہ 5 بڑی طاقتوں میں آتا ہے, جرمنی نہیں آتا. اسی لیے جو ان کے پریزیڈنٹ نے وہ ایکس پہ بیان جاری کیا تھا غالباً, یا ان کے وزیر خارجہ نے, کہ ہم تو ریکور کر جائیں گے لیکن آپ کی ساکھ اب ریکور ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ جو آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, ہم پہ ایک زبردستی کی جنگ مسلط کی, ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنے پہ بھی راضی تھے, ابنائے ہرمز بھی کھلا ہوا تھا, اس کے باوجود آپ نے زبردستی ایک ناحق ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی. تو اب ظاہر ہے اس کا مزہ چکھ رہے ہیں. روزانہ 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. جی 1.5 سے 2 ارب ڈالر. ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترستے ہیں IMF کے سامنے, اور وہ بھی ہمیں قسطوں میں ملتا ہے. اور امریکہ کا روزانہ کا اتنا نقصان ہو رہا ہے. کتنے طیارے ان کے گر چکے ہیں, F-35, F-15, A-10 ہیلی کاپٹر بھی, اور آج کل وہ اپنا پائلٹ تلاش کرتے پھر رہے ہیں جس کی گرفتاری کی قیمت 2 کروڑ روپیہ پاکستانی رکھ دی ہوئی ہے ایران نے. دعا کریں پکڑا جائے. ہاں یہ بہت بڑا گیم چینجر معاملہ ہوگا اگر یہ زندہ پکڑا جاتا ہے اور ایران پکڑ لیتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ان کو نیگوشیشن کرنی پڑے گی. وہاں تو اتنا پریشر بلٹ ہو جانا ہے, ظاہر ہے وہاں پہ عوام ٹیکسز دیتی ہیں 40%, تو اپنے حکمرانوں کے اوپر زور بھی لگاتے ہیں. تو یہ جو کچھ اس وقت جنگ کی صورتحال ہے, 3 جرنیل چینج ہو چکے ہیں, آپ کو پتا ہے. رجیم چینج انہوں نے کروانی تھی ایران میں, ہاں, اور اپنے جرنیل جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. ابھی تو مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں, ہو سکتا ہے کہ حضرت ٹرمپ بھی فارغ ہو جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جنگ ختم ہو, اللہ کرے جلدی ختم ہو, تو یہ 2 بندے جو ہیں نا, حضرت ٹرمپ اور حضرت نیتن یاہو, یہ انسانی ہسٹری میں 2 نٹوریس پرسنالٹیز کے طور پہ ان کو یاد رکھا جائے گا جنہوں نے امریکہ کو باندھ کے مروایا. اسرائیل کو تو چھوڑیں, اس کو تو ہم مانتے کچھ نہیں نا. امریکہ جو دنیا کا فخر تھا کہ اس ماڈرن دور میں ایسی ڈائیورسیفیکیشن کی پوری دنیا کی نیشنز وہاں اتنی پیسفل انداز میں رہتے ہیں, بیسک ہیومن رائٹس ہیں لوگوں کے پاس, دنیا کا انسانیت کا فخر تھا یہ ملک, اس کو باندھ کے مروایا. اور پیچھے ظاہر ہے ان کی پالیسیز ہیں, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ٹرمپ کر رہے ہیں, پیچھے تو پینٹاگون ہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. اپنے جرنیلوں کو فارغ کروائیں گے, ایک گڈ کاپ ہے ایک بیڈ کاپ ہے. اصلی بات جو میں نے بارہا بتائی کہ ان کی اکانومی 60% اسلحے سے وابستہ ہے. یہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں, ٹرمپ ہو بش ہو کوئی بھی صدر آ جائے, اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ جب انہوں نے جنگ پلان کرنی ہے تو جنگ انہوں نے مسلط کر دینی ہے, کوئی خیال نہیں کرنا. یہ باقی ملکوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. پاکستان دیکھ لیں, انڈیا کے ساتھ لڑ رہا ہے, انڈیا پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے, اسلحہ دونوں امریکہ سے لے رہے ہیں, چاندی ان کی بلکہ سونا ان کا بنا ہوا ہے. تو یہ تماشا لگا ہوا ہے. اللہ کرے کہ ان جنگوں کی مصیبت سے انسانیت نکلے, اور ہم تو اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے. اللہم انصر اخواننا فی ایران, اللہم انصر اخواننا فی فلسطین, اللہم انصر اخواننا فی لبنان, فی کل مکان. اللہم علیک الیہود, اللہم علیک النصارى, اللہم علیک الخوارج. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہم تو آلموسٹ کوئی پچھلے 1.5-2 مہینے سے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں, اور قنوت نازلہ کے لیے میں آپ کو بتا دوں, رمضان میں تو سنت ہے صحابہ کرام کی کہ عشاء کے وطر کو وہ قنوت نازلہ بناتے تھے, اور اس میں رکوع کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے. لیکن عام دنوں میں نبی اسلام کی جو سنت ہے بخاری مسلم میں, جب آپ نے قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی تھی تو آپ فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے تھے. اہل تشیع کے ہاں تو پڑھی جاتی ہے, اہل سنت میں بھی جو شافعی ہیں وہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں قنوت نازلہ, روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں قنوت. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں اپنی مساجد کے اندر قنوت نازلہ شروع کروائیں. ایٹ لیسٹ فجر کی نماز میں, فجر میں نہیں کر سکتے مغرب میں یا عشاء میں, آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا ہوگی, اور اس میں وہ حنفیوں والی دعا درست ہے, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. وہ والی دعا قنوت نازلہ میں پڑھیں, اور قنوت وتر والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور باقی یہ جو دعائیں میں نے مانگی یہ آپ مانگیں. مسلمان دوسرے مسلمان کو سب سے بڑا تحفہ یہی دے سکتا ہے. باقی جو ہمارے بڑوں کے کرنے کے کام ہے وہ کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کے مسلمانوں
کو اس تکلیف سے نکالے گا، اور جو یہ ظالم قسم کے آج کل کے ڈکٹیٹرز مسلط ہوئے میں انسانیت کے اوپر، نیتن یاہو کی شکل میں یا ٹرمپ کی شکل میں، ان کے شر سے امت کو نجات دے گا۔ 1979 میں ایران کے اندر اسلامی انقلاب آیا، اور یہ آپ سمجھ لیں 20ویں صدی کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ماڈرن دور کے اندر، جبکہ ایران کے اندر بے حیائی اپنے عروج پہ تھی۔ 50s کی آپ ویڈیوز نکالیں، اس وقت عورتیں مردوں کو غسل دیا کرتی تھی حماموں میں ایران کے اندر۔ 50s کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی دوسرا یورپ تھا، بلکہ یہ یورپ پلس تھا ایران۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک شخص کی محنت کی وجہ سے اس ماڈرن دور میں اسلامک ریولوشن آئے گی، اور وہ پرسنالٹی تھے امام روح اللہ خمینی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1989 عیسوی۔ انقلاب کے 10 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی۔ پیدائش ان کی 1900 کی ہے، آلموسٹ 89 ایئرز کی ایج میں وہ فوت ہوئے۔ لیکن اتنی بڑی ریولوشن انسانی تاریخ کے اندر بڑے کم لوگ ہیں جن کے حصے میں آئی ہے، اور اس کے بعد سے پوری دنیا کی آنکھوں میں یہ اسلامک ریولوشن کھٹکتی تھی۔ سب سے پہلے تو سنیوں کو فکر پڑ گئی کہ یہ انقلاب ایکسپورٹ ہو کے ہمارے ملکوں میں نہ آ جائے، اس وجہ سے عرب ملکوں کی ٹسل ایران کے ساتھ شروع ہو گئی، اور اس میں میدان جنگ پاکستان جیسے غریب ملک بنے۔ یہاں اس وقت جہادی تنظیمیں منظر عام پہ آئیں، اور سنی شیعہ فسادات پھوٹ پڑے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے یہ سب کچھ ہوا۔ ضیاء الحق ایک کٹر قسم کا دیوبندی تھا، نماز وہ لال مسجد میں پڑھتا تھا۔ اس وقت شاہ فیصل مسجد نہیں بنی ہوئی تھی، تو مرکزی جامعہ مسجد اسلام آباد کی لال مسجد ہوتی تھی، ادھر جاتا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اوپر سے سعودیہ نے پیسہ لگایا، مصیبت پڑ گئی پاکستان کے عوام کو۔ شیعہ کی مساجد کے اندر بم دھماکے شروع ہو گئے، ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے شروع ہو گئے، سپاہی صحابہ، پھر لشکر جنگوی، یہ سارے کے سارے فسادات، ہتھوڑا گروپ، یہ سب کچھ اسی زمانے میں شروع ہوا، اور شیعہ کا قتل عام ہوا ہزاروں کی تعداد کے اندر۔ بہرحال یہ ایک تاریخ کا تلخ پہلو ہے پاکستان کے حوالے سے۔ میں آج کے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آج تو پاکستان نے شیعہ کو گود لے لیا، جس طرح کسی زمانے میں دیوبندیوں کو گود لیا تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے بریلویوں کو گود لیا خادم رضوی صاحب کی شکل میں، ان سے جان چھڑائی، تو اب ان کو سمجھ آئی کہ سب سے پیسفل کمیونٹی جو ہے وہ اہل تشیع کی، اور یہ بالکل ریالٹی ہے۔ جس طرح ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے، اگر وہ جوابی یہاں معاملات شروع کر دیتے تو ہر گلی میں درجنوں مساجد ہیں سنیوں کی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں، اس وجہ سے سنیوں کی مسجدیں کافی حد تک بچ کے رہیں۔ کچھ جذباتی لوگ ان میں بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کو اپنی کمیونٹی سے کوئی ایسا پذیرائی نہیں ملی، اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ فساد اپنی موت مر گیا۔ امام خمینی جو تھے وہ 1989 میں فوت ہوئے۔ اس وقت پریزیڈنٹ آف ایران تھے سید علی خامنائی صاحب، تیسرے پریزیڈنٹ تھے وہ۔ ان کو یونینمسلی پوری شورا کی طرف سے نیکسٹ سپریم لیڈر چن لیا گیا 1989 میں۔ اس سے پہلے جب وہ پریزیڈنٹ آف ایران تھے تو پاکستان کا انہوں نے دورہ بھی کیا تھا، ضیاء الحق صاحب نے ان کو ریسیو کیا۔ آج کل وہ ویڈیو دوبارہ سے کسی نے اپلوڈ کر دی ہے، پی ٹی وی کا جو خبر نامہ ہے، اس میں ان کی داڑھی کالی تھی، چند ایک سفید بال تھے۔ اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے، اس وقت سپریم لیڈر نہیں بنے تھے، کیونکہ جو سپریم لیڈر بنتا ہے پھر وہ دوسرے ملکوں کا دورہ نہیں کرتا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے۔ 1989 میں سپریم لیڈر بن گئے سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، جن کو ظلمن شہید کیا 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے 86 ایئرز کی ایج میں۔ اور ان کا نام ہے سید علی خامنائی۔ انگریزی میں لکھتے ہوئے وہ سپیلنگ آلموسٹ ملتے جلتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے ریسرچرز بھی ان کو خمینی بول رہے ہوتے ہیں۔ جو انقلاب لے کر آئے وہ سید روح اللہ خمینی تھے، روح اللہ ان کا نام تھا، سید تھے وہ، یہ بھی سید تھے۔ خمینی کی نسبت ان کے علاقے کی طرف تھی، ایران کے علاقے کے ساتھ۔ ان کا نام تھا سید علی خامنائی۔ خامنائی ایک قبیلہ ہے، یہ بھی سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور نام ان کا علی تھا۔ اس وقت دنیا میں دو بڑے مرجع اہل تشیع کے موجود تھے، ایک تو شہید ہو گئے، دوسرے جو عمر میں ان سے بھی بڑے ہیں وہ سید علی سیستانی ہیں عراق کے اندر، ان کی ایج 95 ایئرز ہے۔ یہ دو بڑے مرجع ہیں، یہ سمجھ لیں یہ دو امام ابو حنیفہ ہیں اہل تشیع کے ہاں۔ جس طرح یہاں حنفی
فوت شدگان اماموں کی تقلید کرتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بالکل اسی پیٹرن کے اوپر اہل تشیع کے ہاں زندہ اماموں کی تقلید ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سمع و اطاعت کا جو سسٹم ہے، یونٹی بہت سٹرونگ ہے۔ وہاں سید علی خامنائی رحمہ اللہ کا فتویٰ یا سید علی سستانی کا فتویٰ، اس کا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کا فتویٰ ہے، اس لیے آپ کو وہاں کوئی دوسرا مولوی نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں جو ان کے قریبی سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے انہوں نے بتایا کہ ان کو سیکیورٹی ایجنسیز نے بتا دیا تھا کہ آپ کو امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر دینا ہے، تو آپ اور آپ کے گھر والوں کی سیفٹی کی خاطر ہم آپ کو ایک بنکر میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو خامنائی صاحب نے کہا کہ میں کسی بنکر میں اس وقت تک شفٹ نہیں ہوں گا جب تک کہ ایران کے 9 کروڑ عوام سب کے لیے بنکر تیار نہیں ہو جاتے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اتنے چیپلی انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، یہ انہوں نے شہادت اڈاپٹ کی صرف اس وجہ سے کہ عوام الناس بموں میں شہید ہوں اور لیڈر جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ جائے۔ اور جو اصل حکمت ہے جو شاید انہوں نے کسی سے ذکر نہ کی ہو، وہ میں آپ کو ریویل کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ایرانی نیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، ورنہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کس طرح ایران میں فسادات پھوٹے ہوئے تھے، پولیٹیکل سٹرگل اور یہ بالکل بین ہی اسی طرح کی شہادت ہے جس طرح کہ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا، لیکن امت کو ایک بار جھنجھوڑ کے زندہ کر دیا، ورنہ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہوئی ہوتی تو تاریخ میں کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ ٹوٹی کمند کہاں، کب خلافت ختم ہوئی، کب ملوکیت شروع ہوئی، یہ ملوکیت ہی اسلام کا حصہ بن جاتی۔ تو سید علی خامنائی رحمہ اللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے بیٹوں کا نذرانہ، اپنے پوتوں کا، اپنی وائف کا، دیکھیں پورا خاندان ذبح کروایا، ایٹ لیسٹ ایران کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ ان کی بہت بڑی عقل مندی اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، اور ایرانی قوم کو متحد ہو کر اپنے اس لیڈر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا ان کی آخری وصیت ہم نے اپنے چینل سے بھی شیئر کروائی تھی، ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ، جو ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا، توکل کا رشتہ، پھر جس طریقے سے انہوں نے، یعنی ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں نا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ مذہبی پیشوا بھی ہو، وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہو، وہ صاحب کردار بھی ہو، اور لوگ اس سے دل و جان سے محبت کرتے ہوں، نام نہاد پاپولیرٹی اس کو نہ ملی بھی ہو، واقعی لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں اور کروڑوں لوگ تیار ہوں، اور اس کے باوجود اس کے اندر عاجزی موجود ہو۔ کس طرح وہ شہداء کے بچوں کو پیار سے ملتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، یہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عامل نہ ہو۔ دوسری طرف اتحاد امت کے حوالے سے جو سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی جو خدمات ہیں بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے، پوری امت کو ساتھ لے کر چلے، اور ظاہر ہے کہ ان کے استاد کی تربیت تھی امام خمینی کی۔ انقلاب کے بعد امام خمینی ایک سنی مسجد میں چلے گئے، تو امام مسجد نے مصلی ان کے لیے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا نہیں، امامت آپ کروائیں گے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ آپ نے اگر مصلی چھوڑ دیا تو یہ شیعہ لوگ تو آپ سے مسجد بھی چھین لیں گے، تو انہوں نے یہ سنی شیعہ فساد کی جو جڑ تھی نا وہ سٹارٹ ہی میں کاٹ دی تھی۔ ابھی دیکھیں بڑے کٹر قسم کے جو سنی صحافی ہیں عرب سے تعلق رکھنے والے، وہ ایران کے دورے پر گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ولاگز بنائے ہیں کہ وہاں کے جو سنی ہیں وہ کتنی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی دنگا و فساد نہیں ہے جو یہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے امام خمینی کی محنت، اور وہ تو 10 سال رہے، ان 10 سالوں میں بھی ان کو آلموسٹ 9 سال ایران عراق کی جنگ سے گزرنا پڑا، جو اس وقت امریکہ نے صدام حسین کے ذریعے مسلط کی، اور بعد میں دیکھیں انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح صدام حسین کو پھینک دیا۔ اصل جو تربیت کی ہے نا اس ایرانی قوم کی، وہ انہوں نے کی تھی سید علی خامنائی صاحب نے، جو 36 سال تک آلموسٹ ان کے سپریم لیڈر رہے الحمدللہ، اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اب نیکسٹ جو بھی سپریم لیڈر آئے گا اس کے لیے گراؤنڈز اویلیبل ہیں۔ اتحاد امت کے حوالے سے سید علی خامنائی صاحب کے جو 3 فتوے ہیں میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو ذکر کروں۔ نمبر 1 جو ان کا فتویٰ، جب چند ایک عرب ٹیلی ویژنز کے اوپر غالی رافضیوں نے امہات المومنین کی توہین کی، خلفائے ثلاثہ کی توہین کی، تو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سب سے پہلے
سید علی خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ امہات المومنین کی توہین کرنا یہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ان کا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو کٹر قسم کے شیعہ ہیں ان کے لیے میں عرض کروں کہ عمار ابن یاسر سے بڑا شیعہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، جنگ جمل کا موقع ہے، عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں، حسن ابن علی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھے ہیں، ان کے احترام میں عمار ابن یاسر نچلی والی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور جملے سنیں، اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، دنیا اور آخرت میں، یعنی کنفرم جنتی۔ لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو۔ یعنی حضرت علی کی اطاعت کو انہوں نے کہا یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور سیدہ عائشہ کی اطاعت کرنی ہے یا اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک طرف اتنا سخت موقف اور دوسری طرف احترام بھی کم نہیں ہونے دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ نے شیعہ بننا ہے تو عمار ابن یاسر والے شیعہ بنے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم اہل سنت منہج پہ چلنے والے لوگ، اہل سنت فرقے کی میں کوئی گارنٹی نہیں اٹھا رہا، میں اپنی بات کروں گا، اہل سنت منہج کے لوگ جو بکش مسلمان ہیں وہ عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، ورنہ نہ ہم سنی ہیں نہ شیعہ ہیں، ہم مسلم ہیں، اسی پہ ہمارا فخر ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول سے پہلے ہمارا نام مسلم رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کتاب میں بھی رکھ دیا، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہی ہمارا فخر ہے الحمدللہ۔ تو یہ فتویٰ دیا سید علی خامنائی صاحب نے کہ امہات المومنین کی کوئی توہین نہ کرے، پھر انہوں نے کہا کہ جو مقدسات اہل سنت کی توہین کرتے ہیں ان کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جنرل فتویٰ بھی دے دیا کہ اہل سنت کے نزدیک جو ہستیاں قابل احترام ہیں، خواہ وہ اہل تشیع کے ہاں نہ ہو، مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی توہین نہ کی جائے۔ اس فتوے نے ایٹ لیسٹ گستاخیوں کے خلاف ایران میں، عرب دنیا میں بند باندھ دیا۔ چند ایک بھونکنے والے ہمیشہ سے بھونکتے رہے ہیں، وہ آندہ بھی بھونکیں گے، لیکن اوورآل شیعہ کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ انہوں نے بچا لیا۔ سب کانٹیننٹ میں تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ سنی بھی وکھرے ٹائپ کے ہیں، شیعہ بھی وکھرے ٹائپ کے ہیں، ظاہر ہے علم کی کمی کی وجہ سے۔ دوسرا فتویٰ سید علی خامنائی رحمہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ نے حرمین شریفین جب جانا ہے تو امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ یہاں پہ تو میجورٹی کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی اور پڑھتے بھی نہیں، اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ آپ نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اور اس پر ترا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر سعودی حکومت کل کو اہل تشیع کو مجبور کر دے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو بھی آپ نے امام کعبہ کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے ہاتھ باندھ کے۔ حالانکہ شیعہ کے اندر پبلکلی یہ چیز عام ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ خامنائی صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ ہم تو دونوں طریقوں کے قائل ہیں، اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے والی روایتیں بھی ہیں، ہاتھ باندھنے والی بھی۔ میں چند نمازیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، چند ہاتھ باندھ کے، لیکن شیعہ کے ہاں یہ فتویٰ دینا بڑا مشکل کام تھا۔ اور تیسرا فتویٰ انہوں نے دیا کہ ماتم کے لیے جو یہ زنجیر زنی اور چھریاں مارنے والا معاملہ ہے یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ ٹیبو ہے۔ یہ فتویٰ دینا ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو اپنے خلاف کرنا تھا، کیونکہ یہاں کے شیعہ جو ہیں وہ شیعان علی تو اس لیول کے نہیں ہیں، عزادار ہی ہیں زیادہ تر، اور وہ زنجیر زنی، چھریوں کا ماتم، آگ پر ماتم، گولی کا ماتم، عجیب و غریب قسم کی بدعات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ تو ان بدعتوں میں خامنائی صاحب کا یہ فتویٰ آنا بڑا دلیری کا کام تھا۔ مجھے بتائیں اہل سنت میں آج تک کسی کی جرت ہوئی ہے کہ وہ فتویٰ دے دے کہ اہل تشیع کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا جنازہ پڑھیں گے تو اپنا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اور وہ پھر پڑھاتے بھی ہیں اس قسم کے نکاح۔ تو یہ قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود۔ سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। और सूरह अल-फतह में आता है वकफा बिल्लाहि शहीदा वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा यानी कुरान और दीन हक यानी इस्लाम के साथ मबूस किया, ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिक इसका बुरा मान जाए। वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह अकेला ही गवाह काफी है। ये इस्लाम सुपरसीड करेगा तमाम अदियान को। पूरी दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम की हुकूमत कायम होगी। ये कुरान हकीम में 3 दफा ये इशारा मौजूद है। अभी तक मुसलमानों पर यह वक्त नहीं आया कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं रोमन अंपायर किसी फॉर्म में रही और उसके बाद फिर मामला तलपट होना शुरू हो गए। ओवरऑल गलबा कभी भी मुसलमानों का नहीं आया। और वो 5वां दौर जो हम डिस्कस कर चुके वो आना है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी। महदी कहते हैं अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता, खलीफतुल्लाह महदी। उनकी खिलाफत कायम होनी है और वो है वो 5वां दौर, जिसके कॉन्टेक्स्ट में चूंकि ये 12वें खलीफा हैं। और मैं फिर रिपीट कर दूं कि 7 खलीफा ऐसे हैं जिनके खलीफा राशिद होने पे उम्मत का इत्तफाक है। सैयदुना अबू बकर, सैयदुना उमर, सैयदुना उस्मान, सैयदुना अली, सैयदुना हसन इब्न अली और सैयदुना उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन अलैहिमुस्सलाम। ये 6 हैं जो गुजर चुके और 12वें खलीफा हैं जो 7वें खलीफा गिनती में और वैसे एंड पे वो 12वें खलीफा होंगे इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी, जिनकी बिशारतें अहदीस मुतवातिर में मौजूद। बाद लोगों ने कहा ये हदीसें हैं कोई 1-2 सहाबी से गरीब रवायतें हैं। नहीं नहीं भाई, हदीसें मुतवातिर हैं। कम अज कम 8 सहाबा के नाम मैं आपको बताता हूं जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से, जो सही मुस्लिम में हदीस है। जिसने वुजू करके पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। 8 की निस्बत से 8 सहाबी कम अज कम हैं जिन्होंने इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी की हदीसें रवायत की हैं, उनके बारे में प्रेडिक्शंस। ये हदीसें मुतवातिर है। और इससे बड़ा तवातुर यह है अमली तवातुर, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों का इजमा। वो पैदा होने और गार में छुपने वाले मसले को छोड़ दें, शख्सियत पे इत्तफाक है। अब वो 8 सहाबी कौन से हैं? नंबर 1 सैयदुना अली, सैयदुना इब्न मसऊद, सैयदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सैयदुना अबू हुरैरा, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला, सैयदुना अबू सईद खुदरी और हमारी मां सैयदा उम्मे सलमा और सैयदुना सोबान रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन। 8 सहाबा ने इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी से मुतल्लिक अहदीस को रवायत किया है। ये तवातुर के साथ है। और मैं अब ये 12 हदीसें एक इंटेलेक्चुअल तरतीब से बयान करने लगा हूं। ये अलग टप नहीं है, 12 की 12 हदीसें एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ हैं। और इसमें जो बुखारी और मुस्लिम है उस पर तो इत्तफाक है। उसके अलावा जितनी हदीसें होंगी उस पर शेख जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह और शेख अलबानी रहिमहुल्लाह का इत्तफाक है उनकी सेहत के ऊपर। बल्कि शेख जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ने अपनी वफात से कुछ महीना पहले जो है वो, बल्कि कुछ काफी अरसा पहले, जिल्द 2 मकलात की, उसमें एक मुकम्मल मजमून भी लिखा था इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी पर। मैंने ये रवायतें वहां से भी हासिल की हैं, लिहाजा मैंने उनका नाम ले दिया। तो शेख जुबैर अली ज़ई और शेख अलबानी भी मुत्तफिक हैं इसकी सेहत के ऊपर। पहली हदीस सैयदुना अबू हुरैरा से रदियल्लाहु ताला अन्हु, और सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस। बुखारी में 3449 और मुस्लिम में 392। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा कि जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। अल्लाह, यानी मेरी उम्मत की क्या शान होगी कि अल्लाह का वजीह पैगंबर, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, ईसा इब्ने मरियम, वो तुम में नाजिल होंगे, लेकिन इमाम मेरा उम्मती हो, वो मुक्तदी होंगे। और ये इमाम कौन होगा? वो अगली हदीस दूसरी सही मुस्लिम में सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला से 395 नंबर सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह हक की खातिर हमेशा क़िताल करता रहेगा और गालिब रहेगा, और फिर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे अलैहिस्सलाम। तो मुसलमानों का अमीर कहेगा आए आप हमारी इमामत फरमाएं। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, ज़ाहिर पैगंबरी को छीनी तो नहीं होगी, उम्मती बन के आएंगे लेकिन पैगंबर भी होंगे अल्लाह के। आए आप हमारी इमामत फरमाए। तो ईसा इब्ने मरियम कहेंगे नहीं, तुम एक दूसरे पर उमरा हो, अल्लाह ने इस उम्मत को फजीलत बख्शी है, तुम इमामत करो, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे
اور امیر تم میں سے ایک ہو، الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ عیسی ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے، مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا. تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہے وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92. اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی، اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے. تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے، اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں. اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی، امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث منہج کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث فرقے کی نہیں. یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی، اہل سنت نے. یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہے. 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن ادھر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ، بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری، بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے، بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر سرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے، ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر سرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹو اسٹڈی نہیں، میری پوری تحقیق قرآن تک ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتوں میں بیان کیا کریں، جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے، اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری، جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، جن کے بڑے بلند دعوے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں 1 گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر. بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ ان کی سند ہوتی ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں. اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی. یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں، صحیح مسلم 394 اور تبع تابی جو حدیث کا راوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری، امام حنیفہ کا ہم اثر ہے. امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنایا گیا اس کو کرٹیسائز. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے.
اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا, یہ قرآن تفسیر مظہری قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو, عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. جب تک ڈیفینیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی اکثر لوگ ای میلز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں, اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں, فلاں فلاں. بھائی اس طریقے سے کوئی کنفرم نہیں کر سکتا, سب کی پرسیپشن موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی. ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا, کسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ, قیامت کی نشانیوں کے اوپر. ہاں قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں, بھائی جی قیامت کی تیاری کرو, ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا, اس طریقے. تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابیح جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے, پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B اس کے اوپر. اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر, امام مہدی سے ریلیٹڈ, دجال سے ریلیٹڈ. یہ آپ خود پڑھ لیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح کی تیسری جلد میں جو اردو والی ہے, پھر جلد آنا گننی شروع کر دیو, اردو والی ہے. اردو میں بھی 5 جلدوں والی بھی ہے جو میں شیخ زبیر علی زئی صاحب والی بتا رہا ہوں, جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے, مکتبہ اسلامیہ کی, 3 جلدوں والی. اس میں تیسری جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث اس حوالے سے موجود ہے. اب تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے, امام مہدی سے ریلیٹڈ, صحیح مسلم میں 5 طرق ہیں اس کے کم از کم, 7315 سے 7319, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا, آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ, جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا. تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی. لہذا عمر بن عبد العزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے, بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے, امام محمد بن عبداللہ المہدی. عمر بن عبد العزیز 7ویں خلیفہ ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز 6ٹھے خلیفہ ہیں, اور 7ویں جو ہے وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی, جو گنتی میں 12ویں ہوں گے, ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. تو لہذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نہیں, وہ ابھی خلیفہ آنا ہے. تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا, جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے. یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے. صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی, اور 12 خلیفے ہوں گے, قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں. 6 گزر چکے ہیں, بیچ میں آئیں گے, اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی. اسی صحیح مسلم کو سپورٹنگ چوتھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے, المستدرک للحاکم میں ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ, جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا, زمین سے نباتات اگلیں گی, زمین نباتات اگلے گی, عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا, مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا. وہ 7-8 سال زندہ رہے گا, پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں. یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے, پائی جی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا, تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا. جو اپنا اگائیں گے, اپنا کھائیں گے, وہی بچیں گے. یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور چائنا, یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے. رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی. اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا, ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا. یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں, کیونکہ زمین اگاتی ہے اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے. اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے, جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے, کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے. پہلے بھی تو کرتے تھے, اور آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر. ماں کا دودھ پیتا ہے, اس کے بعد گائے کا پیتا ہے. آپ دودھ پیے, دودھ ختم کر دیں, پوری دنیا ختم ہو جائے گی. آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے. یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے. یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے. سورۃ النحل میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر, اسی لیے کرائیں گے, پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے, سیدنا علی ابن ابی طالب سے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا, یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے. اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی وہ 1000 سال بھی ہو سکتی ہے, 500 سال بھی, بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا, یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا, تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے
ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی۔ چھٹی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284 اور سنن ابن ماجہ میں 4086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی، بل فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، منقطع روایت بھی۔ ساتویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد میں 4282، جامعہ ترمذی میں 2230، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مین حدیث ہے وہ، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ آٹھویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے، سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد میں بھی موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا۔ ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے، ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی۔ ورنہ تو میں تمہیں دسیا نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی، شیعہ نے نہیں چھڑنا، شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا، خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تو دیوبندیاں بریلویوں نے کہنا پہلے نو مقلد کرو امام حنیفہ تھا، پھر اگلی گل ہوئے گی۔ اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے، جھوٹے۔ تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا، اسپیشل پروٹیکشن میں، اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے۔ 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے، سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بار میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283۔ قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں، پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا۔ اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے، اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے۔ تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے۔ یہ روایت تو تھی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں اور ام سلمہ ہی سے ہیں، یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے۔ صحیح مسلم 7244 اور 7240، یہ 2 طریق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ۔ ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ختم نہیں ہونے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں یہ تو تھی مرفوع احادیث، اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں۔ ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، یعنی بنو اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں، وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، تواتر ہے۔ یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا، وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں اور مہدی کا انکار کرتے ہیں، تو اب پھر میں تواتر میں بات کرتا ہوں، روایتوں کو نہیں مانتے، تواتر تو ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے، مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے، تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے، وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں، اور وہ غلام احمد قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح موعود بن کے میں آیا ہوں۔
پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا، بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا. تو یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت ہے، سخت ضعیف ہے، تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں. اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابان بن صالح کا سماع حسن بصری سے ثابت نہیں، یہ منقطع روایت ہے. اس میں حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں، حسن بصری کی تدلیس. اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھکی. علم الکلام سے ہے، سارے بولتے ہیں پھکی. اینٹی وینم لاجیکل آنسر. اسی ذوف کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، تیسری جلد کے اندر، عصبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے خاندان پر فخر ہے، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. بولے اعوذ باللہ تعالی، ایسی بےہودہ بات کیا ہمارے محبوب کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کو قرآن نے کہا اخلاق کے بلند ترین درجے پر، اور بخاری اور مسلم کی متفقن